اب ایک چیز مسلمان بڑھ گیا مولانا کہ ہم بریلوی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم فلانے ہیں، ہم ڈمکے ہیں. تم اپنے مسلک کو تحت اپنے جیب میں رکھ لو، ہم یہ دیکھیں گے کون رسول اللہ کے در کا نوکر ہے، کون رسول اللہ کا غلام ہے. ہمارا رشتہ سرکار کی غلامی سے ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے ہم فلاں مسلک پہ عمل کرتے ہیں، اگر وہ کسی بھی مسلک پر ہے، اگر وہ رسول اللہ کی توہین کرے گا، ہم اسے اعلان جنگ کرتے ہیں، ہم اسے اعلان جنگ کرتے ہیں. ہمارا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. کیا تو یہ گستاخ فرقوں سے غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بات سمجھ آئی؟ بچوں کو بیٹا تم بھی پڑھنا، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے ماں باپ اللہ کے گھر جائیں، رسول اللہ کے گھر جائیں، تعلیم. اور جب تم تعلیم حاصل کر لو گے، آج سے 20 سال کے بعد کہو گے ہاں کوئی وجیہ الدین آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ تعلیم حاصل کر لو. آج اللہ کے فضل سے میرے پاس کچھ ہے نہ ہے، لیکن میرے پاس علم کی دولت ہے، میرے پاس قلم ہے، میری آنے والی نسلیں جاہل نہیں رہیں گی. پوچھو، مولانا جاوید بیٹھے ہیں، کسان کے بیٹے ہیں، قاری اختر صاحب بیٹھے ہیں، ایک مزدور کے بیٹھے ہیں، یہاں جتنے علماء بیٹھے ہیں کوئی نہ کوئی کسان کا بیٹا ہے، کوئی نہ کوئی مزدور کا بیٹا ہے. سوچو اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو یہ اپنے ماں باپ کو اصالِ ثواب کر رہے ہیں. ان کا اصالِ ثواب روز ان کے والدین کو پیش کیا جا رہا ہے. اگر وہ قبر میں گناہ میں پھنس چکے ہوں گے تو بیٹے کی قرآن کی تلاوت سے ان کو اللہ معاف کر دے گا، بخش دے گا، مغفرت کر دے گا. تو سوچو کیا حسین منظر ہوگا کہ ہم صبح اٹھیں، 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اپنے باپ کی اور ماں کی بارگاہ میں بخش. بھائی ہم اگر درگاہوں پہ جا رہے ہیں، ان کو قرآن ہی نہیں یاد ہے تو ہم پڑھیں گے کیا وہاں؟ خالی دھاگا باندھنے کے نہیں جا رہے ہیں. اور سنو، ہم اپنی بات کر رہے ہیں آپ کو. میری ماں بوڑھی ہے، 77-78 سال ماشاءاللہ عمر ہے. ہم جب تک کھیری میں رہتے ہیں، یعنی کہیں باہر کا دورہ نہیں ہے، تو ہم اپنے اماں کے بستر کے پاس کرسی اور ڈسٹ بن رکھتے ہیں کہ اٹھ کے پیشاب کرنے پخانے نہ جانا، یہیں کر لو، صبح ہم اٹھا کے پھینک دیں گے. ہم ان کے پیر میں تیل لگاتے ہیں اور زبردستی ہم ان کو کھانا کھلاتے ہیں، کیونکہ بوڑھا آدمی پرہیز کرنے لگتا ہے. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری مقبولیت اور ہمارے دشمن آج تک اس لیے ہمارا کچھ نہیں کر پائے کہ وہی خدمت کی بدولت اللہ ہم کو بچائے. اللہ کی عزت کی قسم، جس دن ماں باپ کی غلامی کرنے لگو گے، ان کی خدمت کرنے لگو گے، تم اس زمین کے بھی بادشاہ ہو، بات مننے کے بھی بادشاہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی کے والدین اس سے ناراض ہو گئے، وہ دنیا سے مر گیا اور ماں باپ نے معاف نہیں کیا، میں محمد بھی اس کو معاف نہیں کروں گا. اور سنیے، سرکار فرماتے ہیں گویا کہ تمہارے ماں باپ کافر ہیں، کلمہ نہیں پڑھا، اور تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور تم فرض نماز کی نیت مانگنے جا رہے ہو، اور وہ ماں باپ منع کرتے ہیں کہ اس وقت نماز نہ پڑھو، تو سرکار نے فرمایا ان کے سامنے فرض کو ترک کر دو، بعد میں پڑھ لو. یہ ہے ماں باپ. کیا سمجھتے ہو؟ سرکار فرماتے ہیں کاش میری ماں حیات ہوتی، میں فرض نماز کی نیت ماننا، وہ پکارتی محمد، میں نماز کو توڑ دیتا، دوڑ کے ماں کی بارگاہ میں جاتا اور فرماتا امی حکم. کیا سمجھتے ہو ماں باپ کو؟ ماں باپ اس ہستی کا نام ہے، یہ اگر ہاتھ اٹھا دینا تو وقت کا ولی بنا دیتے ہیں، وقت کا ولی بنا دیتے ہیں. یہ ہاتھ اٹھا دینا تو کربلا کا شہ سوار بنا دیتے ہیں. یہ ہاتھ اٹھا دینا، یہ ہاتھ اٹھا دینا تو ایسے کرنی بنا دیتے ہیں. یہ ہاتھ اٹھا دیں تو باعزید مستانی بنا دیتے ہیں.
کیا سمجھ رہے ہو ماں کو؟ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میری ماں کی وصیت نے مجھ کو یہاں تک پہنچا دیا۔ جو سلطان الاولیاء ہے ماں کی دعاؤں سے بنا ہے۔ مضبوطی سے والدین کا ادب کرو، بچوں کو تعلیم دو، مدرسوں کو مضبوط کرو۔ یہ مدرسہ قاری فرقان کا نہیں، یہ مدرسہ تمہارا ہے۔ 100 روپے ہر ہفتے مدرسے میں اس نیت سے دینا ہے کہ رسول اللہ کے مہمان پڑھتا ہے، ان کی مضبوطی پڑھو۔ اگر بچہ پڑھنے نہ جائے تو بچے کو مارو، کھلاؤ محبت سے، پڑھاؤ مار کے، کھلاؤ اچھے سے اچھا کھلاؤ، وہ گوشت ہے گوشت کھلاؤ، لیکن تعلیم کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں سمجھوتا نہ کرو۔ مارو اس کو صبح، آپ لوگ تو صبح فجر میں اٹھ جاتے ہو نا، کھیتوں کو جانا ہوتا ہے، تو کھیت میں بعد میں جانا ہے، پہلے نماز پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، یا اللہ مجھ کو معاف فرما دے اور اپنی عطا سے میرے بچے کو علم نافع عطا فرما۔ کریں گے نا سب لوگ؟ آواز نہیں نکلتی اس وقت، انشاءاللہ۔ خاموش نہ رہو، آواز بلند کرو۔ آنے والا دور اور مشکل دور ہے۔ اگر ہم تعلیم سے دور رہیں گے، یہ جھوٹے کاغذات میں ادھر ادھر کر کے ہم کو پھنسا دیں گے، ہم کو کچھ علم ہی نہیں ہوگا۔ جب ہمارے گھر کا بچہ خود پڑھا لکھا ہوگا، آؤ کون سا پیپر لے کے آتے ہو، جواب ہم دیں گے، جواب ہم دیں گے نا۔ پھر تو کس کس کو مدینہ شریف جانا ہے؟ ہاتھ اٹھائے۔ تو صاحب 26 نومبر 2026 قاری فرقان بتا دیں گے کون اچھا پڑھ گیا ہے ایگزام میں، تو تیاری کر لے، اللہ کی عطا سے بھیجا جائے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔